مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وقال اللہ تبارک وتعالی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان محمد رسول اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، حدیث جبرائیل کا سلسلہ چل رہا تھا۔ بیچ میں ایک نئے سال کا فتنہ تھا، اسی لیے اس عنوان پر کہہ دیا گیا۔ پھر اس حدیث جبرائیل کے سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بے انتہا کالے بال والا اور بے انتہا سفید کپڑے والا ایک نوجوان آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیٹھ گیا۔ آپ کے اپنے گھٹنے کو نبی علیہ السلام کے گھٹنے مبارک سے ملایا اور جس طرح اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے ویسا وہ بیٹھ گیا اور آ کر وہ سوال کرتا ہے یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلامی، کہ مجھے آپ اسلام کے تعلق سے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کا کلمہ، اور اس کلمے کا دوسرا جز یہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس دنیا میں جو بھی جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی تہذیب و تمدن اس دنیا میں موجود ہے، ہر ایک کا ایک کلمہ ہوتا ہے، اور وہ کلمہ ان کے زندگی کے مقصد کو غمازی کرتا ہے۔ وہ کلمہ وہ رخ طے کرتا ہے کہ یہ قوم اپنے مال اور دولت، یہ قوم اپنی صلاحیت کا استعمال کہاں کرتی ہے، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ ایک کلمہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قنوت نازلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو بد دعا دیا تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہم خالف بین کلمتہم، یا اللہ ان کے کلمے کے درمیان میں مخالفت کو ڈال دے۔ ان کے کلمہ جو ہوتا ہے ایک انسان کو متحد رکھتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے والوں کا کلمہ کیا ہے؟
میرا اور آپ کا کلمہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو انسان دل و جان سے اگر اس کو زبان سے پڑھ لیتا ہے اور دل سے اقرار کر لیتا ہے، دنیا کے سارے غلامی سے نکل جاتا ہے. جتنے بھی معبودان باطل ہے ان سب کا وہ انکار کر بیٹھتا ہے. دنیا میں جتنے بھی مخلوقات کے تعلق سے اس کے دل میں ڈر بھے بیٹھا ہوا ہے، وہ تمام کے تمام بھے اور ڈر کھرچ کر اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اس کلمے کا مفہوم یہ ہے. اسی لیے تو یہ کفار اسی کلمے سے اعتراض ہے. اس کفار کو اسی کلمے سے اعتراض ہے. ایتھسٹ کو اسی کلمے سے اعتراض ہے. کسی بھی مسلم الا اللہ سے زیادہ اعتراض نہیں ہے. جتنے بھی مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، جتنے بھی مذہب کے پیروکار ہیں، الا اللہ سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اولاد کو دینے والے ہیں. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، سب اعتراف کرتے ہیں. ہاں بلکہ وہ لیکن اعتراض ہے لا الہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سارے معبودوں کا انکار. یہ ان کا یہ وہ لا الہ جو ہے اسی میں باطل چھپا ہوا رہتا ہے. اسی سے لوگ جو ہے دوسروں لوگوں پر وہ حکومتیں کرتے ہیں. چند دنیا میں شاطر دماغ کے لوگ اسی لا الہ کو انکار کر کے لوگوں پر ہزاروں سال سے حکومت کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے بن مانگے، بغیر کسی قسم کے تگ و دو کے، بغیر مشکلات کے، اللہ رب العزت نے اس کلمے کو دیا ہے. اس کلمے لا الہ الا اللہ کو دیا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب توحید، ایک اللہ ہے. یہ توحید ساری دنیا کا، ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں اس توحید کا جب وہ اعلان کر رہے تھے تو آپ کو دھکے دیا جا رہا تھا، آپ کو مارا جا رہا تھا، آپ کو پیٹا جا رہا تھا، آپ کے لیے روڑے اٹکائے جا رہے تھے. بلکہ جتنے نبی اس دنیا میں آئے ان نبیوں سے جو بیر رکھا گیا، ان نبیوں سے جو دشمنی رکھی گئی، ان نبیوں کو جو ستایا گیا، مارا گیا، کاٹا گیا، وہ صرف اور صرف اس کلمے کے ورد کرنے کی بنا پر، اس کلمے کی دعوت دینے کی بنا پر. قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. نبی جی آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا ہے ان کے پاس میں نے اسی بات کی وحی کی ہے کہ تم لوگوں کو یہ دعوت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا وہ میری ہی عبادت کریں، میرے علاوہ اور وہ کسی کی عبادت نہ کریں، میرے علاوہ اور کسی کے سامنے وہ سر نہ جھکائیں. لیکن مکہ والوں کے پلے میں یہ بات نہیں پڑ رہی تھی، وہ بالکل جاہل ہو گئے تھے. اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کا ہیجان ان کے اندر طاری ہو گیا تھا. وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ہم تمام معبودان باطل کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کریں. وہ اعتراض کیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ اتنا استقلال اور پہاڑ کے جیسا آپ کی ذات کھڑی رہی اور اس کلمے کی دعوت دیتی رہی کہ 13 سال کے عرصے کے بعد اب لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ نہیں، اس کلمے کو لوگ اب ماننے لگے. کرتے 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 سن 1908 ہجری میں سارا عرب اس کلمے کا ورد کرنے لگا. سارا عرب اس کلمے کے جھنڈے تلے جمع ہو گیا. پھر اس کے بعد آنے والے 30 سال کے اندر دنیا کے اکثر حصے میں یہ کلمہ غالب ہو گیا، اور جب سے لے کر آج تک اس کلمے کا غلبہ ہے. علمی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے نہیں. حکومت آتے رہتے ہیں، چڑھتے رہتے ہیں. میں بہت پہلے کی بات ہے، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا. انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، بہت ٹاپ لیول کی کتاب ہے. اگر کسی کو اسلام سمجھنا ہے، باطل کی جو شعبدہ بازیاں ہمارے ذہنوں میں جو گھومتی رہتی ہے
اس کو اگر اس کی چکمک کو ختم کرنا ہے اپنے دماغوں سے، اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہے، تو اس کتاب کو پڑھنی چاہیے۔ جب میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا میری عمر اتنی نہیں تھی، لگ بھگ 21-22 سال کا تھا، ہاتھ میں لگی کتاب، پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کے اندر حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کے عروج اور اس عروج کا دور ایسا تھا، توحید کا ڈنکا سارے دنیا میں ایسا بجا کہ اب عیسائی بھی تعویل کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم جو 3 خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ فقط ہمارا مقصد بھی ایک خدا کو عبادت کرنا ہے۔ یہود پہلے سے توحید میں کسی بھی ہے لیکن وہ توحید کے قائل ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی، یہاں تک کہ ہمارے اس ملک میں 33 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے لوگ، درخت، شجر، حجر، پہاڑ، آسمان، زمین، سورج، ستارے، کہکشاں، سب کی عبادت کرنے والے لوگ، مگر اگر ان سے پوچھا جائے، کیونکہ توحید کا ڈنکا اتنا بجا ہے۔ میں ایک چھوٹے سے کلپ میں دیکھ رہا تھا، ایک عورت اپنے ایک پنڈت جی سے سوال کر رہی ہے کہ مسلموں کے تو دیکھیے کیسے، مجھے یہ بات تب سمجھ میں نہیں آئی کہ حضرت اتنی بڑی بات لکھی، لیکن جب تھوڑا عقل ہوا، تھوڑی تعلیم بڑھی، تھوڑا سماج میں رہنے کا جب موقع ملا، جب ماحول دیکھنے کا موقع ملا، تو بات سمجھ میں آئی کہ حضرت علی میاں جو آج سے 50 سال پہلے، 30-40 سال پہلے جو باتیں لکھ کر چلے گئے، حقیقت میں آج اس مسلمانوں کے زوال کے دور میں بھی علمی اعتبار سے یہ کلمہ ایکسیپٹیبل ہے، ذہنی اعتبار سے یہ کلمہ ایکسیپٹیبل ہے، عقلی اعتبار سے یہ کلمہ ایڈجسٹ کرتا ہے۔ وہ عورت پورے مجمع میں اٹھ کر سوال کرتی ہے کہ مسلموں کے تو ایک ہی خدا ہیں، مسلموں کے تو ایک ہی خدا ہے وہ اللہ، لیکن ہمارے دھرم میں اتنے سارے خدا موجود ہیں۔ تو وہ پہلے چپ کراتا ہے، چپ رہیے، دیکھیے تعویل دیکھیے، چپ رہیے، یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ اچھا، اصل میں ہمارے مذہب میں بھی ایک ہی خدا ہے، وہ ایک ہے ایشور پرماتما، نہ جانے کیا کیا الفاظ انہوں نے کہے، ایک ہی خدا ہے۔ ہم جو ان سب کی جو عبادت کرتے ہیں اس کا مقصد ایک ہے۔ کاہے کو عبادت کرتے ہو بھائی؟ ہم جو یہ تصویریں بناتے ہیں اس کا مقصد ایک ہے، ہم اس کی جو عبادت کرتے ہیں، مورتی کی جو عبادت کرتے ہیں اور اس کی جو عبادت کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ ہم اس اللہ کی، کیوں بھائی ہم یہ تصویر کیوں بنایا آپ نے؟ اچھا، تصویر اس کی بنائی جاتی ہے جیسے کہ ایک باپ کو باپ مر جائے تو اس کی تصویر لٹکا دی جاتی ہے، تصویر لٹکا دی جاتی ہے تاکہ کنسنٹریشن، استحضار حاصل ہو، باپ کو دیکھتا رہے۔ لیکن حقیقت میں اچھا باپ کو تو اس نے دیکھا تو باپ کی اس نے تصویر بنائی، پتلا بنایا یا فوٹو کھینچ کر اس کی تصویر کو رکھا، تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، باپ کو دیکھ کر باپ کی تم نے تصویر بنا دی۔ خدا کو کس نے دیکھا ہے جس کی تصویر بنائی گئی؟ اگر کوئی گدھے پر مالا ڈالے، گدھے کے تصویر پر، اور وہ یہ کہے کہ میرے باپ ایسے تھے، یا کسی بھی جانور پر یا کسی بھی دوسرے ویکتی کی تصویر اپنے گھر میں لٹکائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ کون ہے، تو کہے کہ میرے ابو ہیں۔ تمہارے ابو ہیں؟ تمہارے ابو تو ایسے تھے نہیں۔ بولے نہیں، یہ میرے ابو ہے، میں نے ایک تصویر بنایا تاکہ میرے ابو یاد رہیں۔ تو خدا کی تصویر انہوں نے جو بنائی ہے، کیا دیکھ کر؟ کیا خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ اور جو دکھ جائے وہ تو خدا ہی نہیں۔ تو ان کے لوگ بھی سوال کر رہے ہیں، یعنی توحید ذہنیت کو قبول کرتا ہے، وحدانیت دل کو قبول کرتا ہے، اس سے یہ بات پتہ چل رہا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں۔ اسی لیے اس کالے بال والے، سفید کپڑے والے نوجوان سے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مگر اللہ نے اس کلمے کی ایک مثال بیان کیا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے کہ
کہ ایک اچھے کلمے کی اللہ مثال بیان کر رہا ہے. اس اچھے کلمے کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک اچھا درخت، ایک درخت جب اس کو پانی بھی مل جائے، کھاد بھی مل جائے، اچھی زمین بھی مل جائے، سورج کی پروٹین بھی مل جائے، تو وہ درخت کیا کرتا ہے؟ تؤتی اکلہا، وہ درخت کیا نکالتا ہے؟ پھل. وہ درخت سایہ دار بنتا ہے، پھر پھول نکالتا ہے، پھر پھل نکالتا ہے. تو اس کلمے کے ذریعہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ کلمہ ہوگا اور درخت زمین میں جتنا زیادہ پیوست ہوگا، درخت زمین میں جتنا زمین درخت کو جتنا زیادہ پکڑا ہوگا، درخت جتنا زیادہ گہرا ہوگا، اس کے پھل اتنے اچھے نکلیں گے، اس کے سائے اتنے اچھے ہوں گے، اس کے اندر استقامت اتنی اچھی ہوگی. تو اللہ رب العزت نے اس کلمے کی مثال سے یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ کلمہ بولنے والے کے دل میں اتر جانا چاہیے، اور جب کلمہ دل میں اترے گا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آئے گا. علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو دکھایا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ ہے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، اور اس کی زندگی میں وہ چیز نظر نہ آئے، نہ اس کے چہرے سے، نہ اس کے کپڑے سے، نہ اس کے اعمال سے، نہ اس کے اخلاق سے، نہ اس کے کیریکٹر سے، نہ اس کے لین دین سے، نہ اس کے دن سے، نہ رات سے، نہ اس کے شادی سے، نہ بیاہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ جھلکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کلمہ ہے نا وہ دل میں پیوست نہیں ہوا ہے. درخت بہت سارے ہیں لیکن بہت سارے درخت پھلدار ہوتے ہیں اور بہت سارے درخت بے پھل ہوتے ہیں. درخت تو قائم ہو گئے لیکن اس کے اندر پھل نہیں آتی، وہ ہواؤں کے جھونکے سے ادھر ادھر جھڑکتے رہتے ہیں. تو اس کی مثال وہی ہے. تو یہ کلمہ اللہ رب تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا کہ کلمے کی مثال ایک بہترین درخت سے اللہ نے تشبیہ دے کر مجھے اور آپ کو یہ بتایا ہے. یہ کلمہ ایسا ہے. اس فتنے کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ بناتے رہو، جددوا ایمانکم. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم ایمان کو کیسے تازہ بناتے رہیں؟ تو انہوں نے کہا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں ایمان تازہ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے، تو کم از کم دن میں 100 مرتبہ یا کچھ دیر یا کچھ کم و بیش، بہرحال اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد ضرور کرتے رہیں. اگر کرتے رہیں گے تو ایمان تازہ رہے گا، ایمان تازہ رہے گا تو اسلام پر عمل کی توفیق ہوتی رہے گی. انشاءاللہ حدیث جبرائیل کا سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ ہم سب کو اس کلمے کی حقیقت نصیب فرمائے.